یہ قرآن ہے۔ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ سچ ہے۔ اور آج تم ایک ایسی حقیقت سنو گے جو صرف تاریخ نہیں، ایک اعلان ہے، ایک وارننگ ہے، ایک نشان ہے ہمیشہ کے لیے۔ آج کی بات سورۃ الفیل۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، وہ سورت جس نے بتا دیا کہ طاقت اللہ کی ہے۔ وہ وقت جب غرور آسمان کو چھو رہا تھا۔ یمن کا بادشاہ ابرہا۔ میں ہوں ابرہا، اس پورے محل کا بادشاہ۔ غرور حد سے زیادہ، طاقت بے حساب، ایک محل، ایک فوج، اور ایک لشکر، اور سب سے بڑھ کر ایک منصوبہ۔ کون سا منصوبہ؟ کعبہ کو گرانا، اللہ کے گھر کو مٹانا۔ وہ سمجھتا تھا کہ طاقت اس کے پاس ہے، فوج اس کے پاس ہے، ہاتھی اس کے پاس ہے، تو وہ دنیا میں سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن وہ بھول گیا تھا یہ دنیا اس نے نہیں بنائی، یہ زمین اس کے نہیں ہے، اور کعبہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ ابرہا اپنے تخت پر کھڑا ہوا اور پوری فوج کو مخاطب کر کے بولا، آج ہم مکہ جائیں گے، آج ہم کعبہ کو گرا دیں گے، آج کوئی ہمیں روک نہیں سکتا، نہ انسان، نہ عرب، نہ کوئی خدا۔ یہ اس کا غرور تھا، اس کا تکبر تھا۔ یہ اس کا تکبر تھا، اور تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ سپاہی صفوں میں نیزے چمک رہے تھے۔ ڈالی تیار، اور سب سے آگے وہ ہاتھی، بڑے بڑے خوفناک اور طاقتور ہاتھی۔ ایک ہاتھی سب سے بڑا، اس کا نام تھا محمود۔ ابرہا کا فخر، ابرہا کی طاقت۔ وہ سمجھتا تھا کہ محمود کے قدموں تلے کعبہ بر میں مٹ جائے گا۔ مکہ میں خبر پہنچی، ابرہا آ رہا ہے، ہزاروں فوج کے ساتھ، ہاتھیوں کے ساتھ، کعبہ کو گرانے۔ ابرہا آ رہا ہے، وہ کعبہ کو گرانے نکلا ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ لوگ گھبرا گئے، ڈرے اور پریشان ہو گئے، لیکن ایک بات سب کو یاد تھی۔ ہمارا نہیں، یہ گھر اللہ کا ہے، مالک وہ خود ہے، اور جو مالک ہے وہی حفاظت کرے گا۔ اب لشکر چل پڑا۔ صحرا ہل رہا تھا، زمین کانپ رہی تھی، ہزاروں قدموں کی آواز۔ جیسے قیامت کا شور ہو۔ ابرہا خوش تھا، اتراتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ مکہ کے قریب پہاڑوں کے پاس لشکر نے کیمپ لگایا۔ ابرہا نے کہا،
बस रुक जाओ। यही तो है खनाए काबा हमारी आंखों के सामने। अब बस एक धक्का और काबा खत्म। लेकिन तब कहानी बदलने वाली थी। अब्राहा ने हुक्म दिया, हाथियों को आगे बढ़ाओ। हाक ने हाथी को मारा, हाथी बैठ गया। इसे खींचा गया, वो पीछे हट गया। आगे बढ़ो, हट जाओ, जोर लगाओ, चल चल। आगे बढ़ो, हट जाओ, जोर लगाओ, चल चल। इसे मक्का की तरफ मोड़ा जाता, वो बैठ जाता, वो रुक जाता, वो हिलता भी नहीं था। लेकिन जब इसे दूसरी सिम्मत दिखाई जाती तो फौरन चल पड़ता। क्या हो रहा है? ये हाथी क्यों जा रहा है वहां? अब्राहा चीखा, क्या मसला है? ये हाथी चल क्यों नहीं रहा? उसे आगे क्यों नहीं ले जा सकते? लेकिन बात किया थी, बात वही जो अल्लाह ने कहा था। दिल मेरे हाथ में है, कदम भी मेरे हुक्म से चलते हैं। हाथी नहीं रुक रहे थे, इन्हें रोकने वाला खुदा था। और फिर आसमान बदला। हवा रुक गई, सन्नाटा छा गया। जमीन जैसे खामोश हो गई। अब्राहा ने आसमान की तरफ देखा, सिपाहियों ने भी देखा, सब हैरान। क्योंकि आसमान से काले बादल नहीं बल्कि परिंदे आ रहे थे। क्या वो परिंदे छोटे थे? हाँ, छोटे थे, लेकिन हजारों और फिर लाखों झंझट की तरह। ये आम परिंदे नहीं थे, ये अल्लाह के लश्कर थे। अबाबिल। हर परिंदे के पास 3 चीजें थी। एक कंकरी चूंच में, 2 कंकरियां पंजों में। क्या वो कंकरी छोटी थी? हाँ, वो छोटी थी, लेकिन ताकत पहाड़ जैसी। जब पहली कंकरी नीचे गिरी तो वो कंकरी नहीं थी, वो आग का तेर था। जो सिपाही को लगती इसे पार कर जाती, जो घोड़े को लगती इसे गिरा देती। जो हाथी को लगती इसे चिखा देती। सत्तर हजार का लश्कर चंद लम्हों में खत्म हो गया। हाथी, सिपाही, फौज, खेमे सब घास के ढेर की तरह गिर गए। ये अल्लाह की ताकत थी, ये अल्लाह का वादा था, ये अल्लाह का अजाब था। अब्राहा भागा, दौड़ा, चीखा, कंकरियां इसके जिस्म में उतरती रही। वो बीमार हुआ, गिरता हुआ यमन पहुंचा और वहां आहिस्ता आहिस्ता टुकड़ों में खत्म हो गया। गरूर यही अंजाम देता है। अब इसमें हमारे लिए क्या सबक है? सूरतुल फील हमें बताती है ताकत, फौज,
اسلحہ کچھ معنی نہیں رکھتے جب اللہ ناراض ہو جائے، اور اگر اللہ چاہے تو چھوٹے پرندے بھی ہاتھیوں کی لشکر کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے فیصلے کے آگے بادشاہ بھی کچھ نہیں، سپاہی بھی کچھ نہیں، دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں۔ اللہ تمہاری حفاظت کر سکتا ہے جب پوری دنیا دشمن ہو، اور اگر اللہ ناراض ہو جائے تو پوری دنیا بھی تمہیں بچا نہیں سکتی۔ یہ ہے سورۃ الفیل، طاقت کا پیغام، حق کا اعلان اور اللہ کی قدرت کا نشان۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اسلامک ویڈیو سورۃ الفیل کا واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو نیچے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔